السلام علیکم۔ آج ہم جاوید احمد غامدی صاحب کی مشہور کتاب مقامات کے ایک نہایت اہم مضمون قطعی و ظنی کا جامع تجزیہ پیش کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ دین میں کن باتوں کو قطعی کہا جاتا ہے اور کن امور کو ظنی۔ کیا ہر اختلاف قرآن کی مبہم دلالت کی وجہ سے ہوتا ہے یا غور و تدبر کی کمی کی اس کی اصل وجہ ہے؟ آئیے اس علمی گفتگو کو گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ مضمون میں غامدی صاحب اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ قطعی یقینی اور ظنی گمان پر مبنی دلائل کیا ہوتے ہیں اور ان کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ غامدی صاحب کے مطابق قطعی وہ بات ہوتی ہے جس میں کسی قسم کا احتمال سرے سے موجود ہی نہ ہو، یا اگر ہو بھی تو وہ نادر، کمزور یا ناقابل لحاظ ہو۔ جیسے کہ قرآن کی وہ آیات جو بالکل واضح ہے، ان میں نہ نقص ممکن ہے، نہ تخصیص اور نہ ہی کسی تعویل کی گنجائش۔ ائمہ اصول کی رائے میں قطعی دلالت ایسی ہوتی ہے جو انسان کے دل میں یقین پیدا کرتی ہے اور اس کا نقیص مخالف معنی ممکن نہیں ہوتا۔ ظنی کی نوعیت کیا ہے؟ ظنی وہ بات ہوتی ہے جس میں احتمال باقی رہتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی تعبیر و تشریح میں مختلف رائے ہو سکتی ہیں، تاہم غامدی صاحب یہ واضح کرتے ہیں کہ صرف اس وجہ سے کہ کوئی علم غور و فکر سے حاصل کیا گیا ہو یا اس میں غلطی کا امکان ہو وہ ظنی نہیں ہو جاتا۔ علم اگر استدلال کی بنیاد پر حاصل ہوا ہو اور اس کے مقابلے میں کوئی قابل لحاظ احتمال نہ ہو تو وہ علم بھی قطعی ہو سکتا ہے۔ امتیاز کی وضاحت۔ غامدی صاحب تفصیل سے بتاتے ہیں کہ فقہی اختلافات یا تفسیری اقوال میں فرق زیادہ تر تعبیر کے انداز کی وجہ سے ہوتا ہے، معانی میں نہیں۔ امام ابن تیمیہ کی بات کو بطور حوالہ پیش کرتے ہیں کہ اکثر اختلافات الفاظ کے فرق پر مبنی ہوتے ہیں، مفہوم میں نہیں۔ قرآن کی اکثریت آیات قطعی الدلالہ ہیں، صرف چند آیات ایسی ہیں جو تدبر کا تقاضا کرتی ہیں، وہاں بھی صحیح غور کیا جائے تو واضح مفہوم سامنے آ جاتا ہے۔ اگر اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو وہ علم و تدبر کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں، نہ کہ قرآن کی دلالت کے غیر واضح ہونے کی وجہ سے۔ فراہی کا نقطۂ نظر۔ امام حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق قرآن مجید ایک سے زائد تعویلات کو برداشت نہیں کرتا، اس کی دلالت قطعی ہے، اس لیے قرآن کے طالب علم کو چاہیے کہ وہ شک میں نہ پڑے بلکہ تدبر سے یقین کی طرف بڑھے۔ خلاصہ: قطعی یقین، وضاحت، احتمال سے پاک۔ ظنی ترجیحی مفہوم، احتمال موجود لیکن دلیل کمزور۔ قرآن کی اکثریت آیات قطعی، اختلاف، قلت تدبر، علم، غور و فکر سے حاصل ہونے والی قطعیت، ظن، کمزور دلیل کی بنیاد پر قیاس۔ غامدی صاحب کا یہ مضمون ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ دین میں علم کی بنیاد یقین پر ہے، نہ کہ گمان پر۔ ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے گہرے تدبر، صحیح اصول اور واضح دلالت پر اعتماد کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا ہوگا۔ قطعی اور ظنی کی یہ بحث نہ صرف دینی علم کے فہم میں مدد دیتی ہے بلکہ قرآن کے فہم میں بھی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو مفید لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ ہمیں سچائی کو پہچاننے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔